بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس علمبردار کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں، بس یہی رہ گیا۔ ہاں، حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوہے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں۔ ان چیزوں کا کیا لینا دینا؟ اگر لگانا ہوتا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہل بیت لگاتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ حوازن کے تیروں کا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، واضح شکست ہو گئی۔ حضور کا بس معجزہ ظاہر ہوا، حضور نے ایک ایسے مٹی کی ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑ کے ان کی طرف پھینکی، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی۔ سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی رسول اللہ آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جذباتی چیزیں ہیں، جب دین کی روح نکل جائے نا، پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھنڈیاں، کپڑوں میں دین، نعروں میں دین، جھنڈوں میں دین، رنگوں میں دین، یہ سارا ہو جاتا ہے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی؟ ابلیس، اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو خدا کا زور ہے کہ میں نے بنایا، اور ابلیس کا زور ہے کہ یہ مٹی سے بنا۔ تو ابلیس کی نگاہ مادے کے اوپر ہے کہ کس چیز سے بنا، خدا کی نگاہ نسبت پر ہے کہ بنایا میں نے ہے، بنا کسی بھی چیز سے ہو۔ یہی ہے نا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کا جھنڈا، اس میں ہے کیا؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے، اور رکھا کیا ہے؟ اس کا احترام، اسے آنکھ سے لگانا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابو الفضل عباس کا علم کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی چاندی ہے، ایک لکڑی کا چھڑ ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ رسول کا ممبر، لکڑی کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ حسین کا تعزیہ، لکڑی اور کاغذ کے علاوہ کیا ہے؟ تو اب جس کی نگاہ فقط مادے پہ ہو وہ پیرو ابلیس ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو وہ پیرو خدا ہے۔ خانہ کعبہ پاک رکھو، اب اتنا پاک ہے کہ تم نجاست کی حالت میں اس سے گزر نہیں سکتے، اتنا پاک ہے۔ اچھا بھائی، اس شہر میں تم نے ایک مسجد بنائی، مسجد تو تم نے بنائی ہے نا، لیکن جب منسوب کر دی اللہ کی طرف تو اب نجاست کی حالت میں گزر تو جاؤ لیکن ٹھہر نہیں سکتے۔ دیکھ رہے ہو احترام کس چیز کا احترام ہے؟ نسبت کا۔ بھیا رکنا اور آرام سے رکنا، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج میں اپنی تمیز کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت آرام سے۔ بھائی یہ احترام کس چیز کا ہے؟ نسبت کا۔ مسجد تم نے بنائی، اینٹ، گارا، چونا، یہی چیزیں استعمال کی مسجد میں، اور جب وہ بن گئی تو اب تم طہارت کی حالت میں ہو تو گزرو، ٹھہرو، لیکن نجاست کی حالت میں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں۔ کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں نسبت آ جائے اس کی، وہاں طہارت شرط ہے۔ اب تم جو قرآن کو چوم رہے ہو تو قرآن کو نہیں چوم رہے ہو، قرآن کے نام پر کبھی جلد چومتے ہو، کبھی کپڑا چومتے ہو۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن چوما، وہ چیز چومی نا۔ اچھا جلسان چوم لیا، اچھا کھولا اسے، کاغذ چوم لیا، قرآن کو تو نہیں چوما۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ لو تو میری محنت سہولت ہو جائے گی۔ یہ جو چوم رہے ہو نا، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کچھ اور ہے۔ اور اب تم پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائیں۔ قرآن کو رکھ کے دیکھو، اپنے قرآن کو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ بھائی توجہات مبذول ہے نا۔ اپنے قرآن کو رکھو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ نہیں ہٹا نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ اور ہے، یہ الفاظ قرآن ہے۔ یہاں تک آ گئے نا۔ اب قرآن میں اور الفاظ قرآن میں فرق کیا ہے؟ تم ابھی باہر نکلو اس امام بارگاہ سے، یہ جو تار جا رہے ہیں بجلی کے وہ ننگے برہنہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟
گردنیں ہل رہی ہیں. جو تار بجلی کے باہر ہیں ان پر کوئی پلاسٹک کوٹنگ نہیں ہے, وہ برہنا ہے. اور جب گھر میں لائے تو لباس پہنا کے لائے پلاسٹک کا. بھائی سبب کیا ہے؟ بھائی وہاں کوئی جاتا نہیں ہے, لوگ اس کے نقصان سے محفوظ ہیں. لیکن جب گھر میں آئے گا تو خطرہ ہے کہ قوی نور کہیں کرنٹ نہ مار دے, اس لیے پلاسٹک کا لباس پہنا دو تاکہ محفوظ ہو جاؤ. تو جہاں نور قوی ہو اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے. جب علم الہی کو کتاب بنایا تو الفاظ کا لباس پہنا دیا, اور جب اسی علم الہی کو رسول بنایا تو نور محمد کا لباس پہنا دیا. بہت بہت آرام سے میرے ساتھ چلنا, اس لیے کہ یہ مراحل تمہیدی ہیں اور انہیں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو نسبت سمجھ میں آ گئی؟ نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا؟ نہیں بھائی, اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی. بھائی اسماعیل, نسبت کو دیکھنا, اسماعیل قربان ہوئے اللہ پر, اسماعیل کا احترام. دمبا قربان ہوا اسماعیل پر, دمبے کا احترام. اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو, یہ نسبت سمجھ میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر, بچ گئے وہ دوسری بات ہے. تو اب اسماعیل کا احترام کیونکہ قربان ہوئے, اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر دیا اور اللہ نے بچا دیا دمبا بیچ کر. وہ دمبا قابل احترام. حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. رسی جو قربانی کے دمبے کے گلے میں باندھتے ہو وہ شاعر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے. بھائی کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ احترام کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسماعیل, بھائی بہت توجہ ہے, قابل احترام. اسماعیل پر قربان ہوا دمبا, قابل احترام. دمبے کے گلے میں رسی ہے وہ قابل احترام. تو کیا آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پہ قربان ہوا حسین, قابل احترام. حسین جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین قابل احترام. اور اگر اس کی شبیہ بنا کر تازیہ نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام. یہ نسبت کا احترام ہے, نسبت کا احترام ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو؟ بھائی عبادت اللہ کی ہے, عبادت کعبے کی, عبادت تو اللہ کی ہے, جھک رہے ہو کعبے کی طرف, ہے تو ایسا ہی. تو اگر غیر مسلم دیتے تو کہے گا یہ کعبے کو پوج رہے ہیں, حالانکہ تم پوج رہے ہو اللہ کی کبریائی کو. ماتھا کعبے کی طرف ہے, توجہ رہے, ماتھا کعبے کی طرف ہے, کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے, اس کی سمت میں جھکا ہوا ہے ماتھا. بھئی یہی تو ہے نا. لیکن تم کیا کعبے کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں, عبادت ہے اللہ کی کبریائی کی. تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے. اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبریائی کا اعلان کریں؟ تو کوئی چیز چاہیے نا. تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عباس کے علم کو کیوں چومتے ہو, حسین کے تعزیے کو کیوں چومتے ہو, تو ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر, ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر. چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی اطاعت کو.